ماہ سفر کے حوالے سے لوگوں میں کچھ شبہات پائے جاتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو وہ منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر کیا تعلیمات ہمارے لیے آئی ہیں وہ انشاءاللہ آج بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، اور کسی لحاظ سے کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، ہاں اگر کسی کو کوئی مصیبت پہنچی ہے تو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچی ہے، وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں اس کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اس کو مصیبت آتی ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے، یہ مصیبت والا واقعہ یہ کیوں گھڑا گیا اور ماہ سفر کے حوالے سے یہ کیوں شبہات لوگوں میں پھیلے ہیں؟ تو یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر جو اہل عرب تھے وہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام کے مہینے میں وہ جنگ و قتال نہیں کرتے تھے، جنگ کا میدان نہیں سجتا تھا، قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، اور جیسے ہی محرم جانے کے بعد سفر کا مہینہ آتا تو پھر وہی کنڈیشن، وہی جنگ کی صورتیں، وہی میدان جنگ سج جاتا، اور اسی لحاظ سے یہ جنگ و قتال ہوتا۔ تو اس لحاظ سے جو اہل عرب تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ وہی ظلم و ستم والی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان کا ایک نظریہ تھا، ان کی ایک سوچ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، کسی کو کسی لحاظ سے کوئی دن ایسا نہیں جو مصیبت والا ہو، کوئی مہینہ ایسا نہیں جو مصیبت والا ہو، کوئی ہفتہ ایسا نہیں جو مصیبت والا ہو، ہاں اگر کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ اب اس حوالے سے یہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا تعلیمات بھیجی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2 حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرمان یہ موجود ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر یہ 6 سے 7 حدیثیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا عدویٰ، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک شخص سے بیماری دوسرے کو لگ جائے، فرمایا یہ عقیدہ ہی باطل ہے۔ ولا طیارہ، اور نہ کوئی بدشگونی ہے، کسی قسم کی کسی عمل میں کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا حامہ، اور پرندوں میں یہ جو الو ہے اس کو بھی لوگ یہ منحوس سمجھتے ہیں کہ الو ہمارے سامنے سے نکل گیا، ہمارا راستہ کاٹ لیا تو اب ہمارا کام یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ عقیدہ بھی باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چوتھے نمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا سفر، اور سفر کی جو یہ باتیں بنی ہوئی ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمام مہینے اللہ پاک کے ہیں، تمام مہینے حرمت والے ہیں، تمام مہینوں میں اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور جو لوگ بد اعمال کرتے ہیں ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر یہ اللہ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ تو یہ جو شبہات تھے یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہیں، کسی قسم کا بھی قرآن و حدیث میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی افواہوں اور ایسی باتوں پر یقین نہ کیا جائے، بلکہ جو تعلیمات ہمیں قرآن و حدیث نے دی ہیں ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیا جائے۔